अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग। मैं हूं आपकी अपनी रोशनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची से तकरीबन 99 किलोमीटर के फासले पर ठट्ठा में, और ये दरगाह शरीफ मखदूम मोहम्मद हाशिम ठट्टवी। आगे चल के आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। जी व्यूअर्स, आप ये सुकून पहले तो महसूस करें। ये जिस जगह हम मौजूद हैं ना, बहुत ही पुरसुकून जगह है। मतलब मैं जब भी यहाँ आती हूँ एक बंदा मुसमरेज़ हो जाता है। मैं वैसे ही मुसमरेज़ हो जाती हूँ यहाँ आकर। बहुत सुकून है, आप फील करें। बाकी मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी डिटेल में सारी। सरज़मीन सिंध, जिसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, कि फ़र्जंद मोहम्मद हाशिम ठट्ठवी, जिनको ये शर्फ़ हासिल है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। आपका शुमार औलिया फ़ुक़हा में भी होता है। अल्लाह ने आपको बहुत जहानत और फ़तानत से नवाजा और आलिम दीन में शुमार होता था। और आपकी तकरीबन 450 से ज़ायद किताबें आपने तसनीफ़ की। आपकी विलादत 10 रबीउल अव्वल 1104 हिजरी में हुई। आज से 300 साल पहले सेवन शरीफ के एक गाँव में आपकी विलादत हुई। मुख्तलिफ़ आलिम दीन से आपने उलूम हासिल किए और मज़ीद तालीम के लिए, आला तालीम के लिए मक्का मुकरमा चले गए। वहाँ जो दीगर उलमाए कराम से मुकम्मल आपने महारत हासिल की, इल्म हासिल किया और दीन इस्लाम की अशात के लिए काम किया। आपकी जो तसनीफ़ की हुई किताबें हैं, अरबी, फ़ारसी और सिंधी में हैं। आपने नबी पाक की आल औलाद पर भी किताब लिखी और आपको नबी पाक से मुलाकात का शर्फ़ भी हासिल हुआ। आपको सिंध से बहुत मोहब्बत थी और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भी तशरीफ़ लाए थे। सिंध में हर हवाले से दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले थे मखदूम मोहम्मद हाशिम ठट्टवी। और यहाँ बहुत सुकून है। आप जब भी यहाँ आएँ, बैठें सुकून से और महसूस करें। हज़रत मखदूम हाशिम की जो दरगाह है, उससे कुछ ही फासले पर ये एक और दरगाह शरीफ है, जहाँ पर बहुत सारे और उलमाए दीन, औलिया कराम की भी कब्रें हैं। इसके अलावा कहते हैं कि हज़रत हाशिम, मखदूम हाशिम की जो है खानिका है। मतलब यहाँ पर जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, और ये गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर उनकी इबादत गाह है, जिसे हुजरा हुजूरी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊं, जो हमने पढ़ा वहाँ पर जो लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम तारीख़ के झरोखों में झांकेंगे तो तारीख़ में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी, ये जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दीवारों पर इतना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ भी कुछ औलिया कराम की कब्रें हैं, जहाँ पर हम फातिहा ख्वानी करते करते हुजरा हुजूरी की जानिब बढ़ रहे हैं। और कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है
کہتے ہیں کہ یہ وہ اعلیٰ مقام ہے، یہ جس حجرے میں ہم جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تھے۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مختوم ابو القاسم مختوم ہاشم کے علاوہ جو ایک اور بزرگ تھے مخدوم ابو القاسم کے درمیان محفل سجتی تھی۔ میں نے کہا نا یہاں سندھ میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب اولیاء کرام علماء دین موجود ہیں، مطلب ان کے مقبرے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس حجرے میں ان کی محفل سجتی تھی، روحانیت کے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے تھے، اور اس مقام کی بڑی تعظیم ہے۔ فاتحہ کے بعد اب ہم واپسی کی طرف گامزن ہیں، مطلب یہاں سے واپسی کے لیے، اور انشاءاللہ آگے مزید سفر ہمارا جاری رہے گا۔ میں آپ کو مزید اور تفصیلات بھی بتاؤں گی، اور وہ تفصیلات بہت اہم ہیں۔ وہ تفصیلات تھوڑی سی ہوں گی جو کہ مکلی کے بارے میں ہے، مکلی کا قبرستان جو کہ بہت ہی مشہور ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر سیدھا وہیں جا رہے ہیں، تو فی الحال کے لیے مجھے تھوڑا سا وقفہ اجازت دیجیے۔ اور یہاں مجھے بھاگنا پڑا کیونکہ چپل ہم نے وہاں اتاری تھی، اور یہاں بہت شدید گرمی تھی اور بہت دھوپ تھی جس سے پاؤں جل رہے تھے، سو بھاگتے بھاگتے یہ والی سائڈ میں نے پار کی، اور آگے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس قبرستان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات۔ مکری کا قبرستان تو یہیں سے شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایک کنواں بھی تھا، لیکن ہم وقت کی کمی کے باعث جا نہ سکے کیونکہ آگے ہمیں نکلنا تھا، وہ گاڑی میں تمام لوگ ہمارا ویٹ کر رہے تھے۔ مکلی دنیا کا ایشیا کا بلکہ دوسرا بڑا قبرستان ہے، اور یہاں مطلب لاکھوں قبریں مقبرے عہد پارینہ کی یاد دلاتے ہیں۔ 6 مربع میل کے فاصلے پر محیط ہے یہ، اور فن تعمیر کے لحاظ سے 3 مختلف ادوار کے مزارات نظر آتے ہیں جن کا تاریخ وار سلسلہ ماضی کی طرف پیچھے چلتا جاتا ہے۔ چنانچہ عہد مغلیہ کے مقبرے ملتے ہیں جن میں جانی بیگ، غازی بیگ، تغرل بیگ، جان بابا، دیوان شرف خان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ترخان، ارغون دور کے مقبرے ملتے ہیں جن میں عیسیٰ خان ترخان اول، باقی بیگ ترخان اور سلطان ابراہیم، سلیمان اور دیگر مقبرے شامل ہیں۔ تیسرے قسم کے مقبرے جو انتہائی شمال میں واقع ہیں وہ عہد سما کی یادگار ہیں۔ ان میں جام نظام الدین مبارک، جام نظام الدین کے مقبرے ہیں، اور اس کے علاوہ صدیوں پرانی قبریں یہاں پر خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا ہندو اور مسلم ادوار کا جو ہے نا فن تعمیر آپ کو نظر آئیں گے، مطلب مسلم فن تعمیر بھی ہے اور ہندو فن تعمیر بھی ہے، وہ خود آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کو دیکھیے، آپ اس ڈیزائن کو دیکھیں، کیا آج ہم لکڑی پر بھی ایسا ڈیزائن بڑا مشکل ہے بنانا کہ اس دور میں یہ پتھروں پہ تراشے جاتے تھے۔ کہتے ہیں 9 لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں یہاں پر، اور 18ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک کے مطلب شاہی یہاں پر آباد ہیں۔ یہاں جہاں نظام الدین جیسے خوشحال حکمران بھی مدفون ہیں جو عظیم حکمران رہ چکے ہیں۔ یہاں کے حکمرانوں کی ایک عجیب خاصیت تھی، ایک عجیب بات تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے مقبرے تیار کروا لیتے تھے۔ کئی سال لگتے تھے ان کے مقبرے تیار ہونے میں، اور وہ فخر محسوس کرتے تھے اس بات کے لیے۔ جام نظام الدین جس نے 48 سال سے ان پر حکومت کی، لوگ ان کو پیار سے جام نندو کہتے تھے۔ 300 سے زائد مدارس بھی کام کیے،
اور جام نندوں کے بعد جو آئے وہ تھے دریا خان، اور دریا خان کی جو وفات ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا۔ تو میں نے کہا نا، تاریخ کے بہت ہی مطلب ڈیپلی اگر ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے بہت۔ یہ مقبرہ بھی دیکھیں آپ، اور کہتے ہیں جام تماچی جو نوری کینجر دند میں کہہ رہی ہوں، سندھی میں دند کہا جاتا ہے، کینجر جھیل کہا جاتا ہے، اس میں جو نوری مائی نوری کی قبر ہے، اس کے جو وڈیرے تھے جام تماچی، اس کی قبر بھی یہاں ٹھٹھا میں مکلی کے قبرستان میں یہاں پر ہے۔ یونیسکو نے اس کو جو ہے خاص مقام دیا ہے، عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ یہاں آپ آئیں گے تو یہاں پہ کو یہ سپیرا ضرور نظر آئے گا، جو نیولے اور سپیرے کی نیولے اور سانپ کی لڑائی دکھاتا ہے، لوگوں کو محظوظ کرواتا تھا۔ اور اب ہم یہاں سے رواں دواں ہوئے ہیں اور آگے جا رہے ہیں ایک اور مزار کی طرف، جو کہ عبداللہ شاہ اصحابی کا مزار ہے۔ یہاں بھی ہم نے سلامی دینی تھی، ظاہری باتیں قریب قریب تھے مزارات، تو ہم نے یہاں بھی سلامی دی اور فاتح خوانی کی، اور اس کے بعد ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔